انسان کا، کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فرد کا ذہنی طور پر بہتر ہونا بہت اور بہتر ہونا، ہموار ہونا، پازیٹیو سوچ رکھنا معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن آپ کا خیال یہ بھی ہے کہ معاشرہ جو تو فرسٹریشن کا شکار ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا سمجھ پا رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ مطلب ہماری باتیں کسی کے دماغ کو یا کسی کو کتنا ٹارچر کر سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا جو ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں، تو اپنے لفظوں سے کسی کی بھی دل آزاری نہ کیجیے. دل تو کبھی بھی نہ توڑا کیجیے، کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے. اگر آپ دل توڑتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ خدا کا گھر توڑتے ہیں. دلوں کی حفاظت کیجیے، دلوں کو پیار دیا کیجیے، دلوں کو جوڑا کیجیے، دلوں کو توڑا مت کیجیے. کوئی خوبصورت سے کلام آپ، یوم علی کا بھی ہے آج، پہ کوئی کلام آپ سنانے والی ہیں، تو اگر وہ عطا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو. زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. تڑپ
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہماری جان پر قربان سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ ہے، لیکن ہمارے پاس دانتوں کے ڈاکٹر موجود ہیں۔ تو یہ تو دودھ کے دانتوں کی آپ نے بات کی، اور یہ 1 سال کی عمر میں نکلتے ہیں، تو پھر یہ گرتے کتنی عمر میں ہیں، اور یہ دودھ کے دانتوں کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے تاکہ جب وہ پکے دانت نکلیں تو وہ بہتر نکلیں؟ 6 سال سے شروع ہو جاتے ہیں دان گرنا، تقریباً 12 سال تک یہ پراپر پورے دان گرتے ہیں، اور 6 سال کے بعد دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ 6 سال کے بعد دان گرنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے، اور یہ 11 سے 12 سال کے درمیان سارے دان گر جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دان رہ جاتے ہیں تو نیچے والا جو پرمنٹ ٹیتھ ہے تو اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ ماں کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ وہ ٹائم پہ نکال دے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، اگر دودھ کے دانت نہیں گر رہے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ ڈینٹل سرجن سے رابطہ قائم کرے۔ بالکل، ڈینٹل سرجن سے ٹائم پہ رابطہ کرے، ہر 6 منتھس کے بعد یا 1 ایئرس میں لازمی رابطہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا جو دانت ہے وہ ایکسیڈنٹلی پہلے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو برابر والا دانت ہے وہ اس کی جگہ پکڑ لیتے ہیں، جو نیچے آنے والا پرمنٹ ٹیتھ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو وہ سیدھے نہیں آ پا رہے ہوتے تو کہیں اور سے نکل جاتے ہیں، جیسے بکلی سائڈ نکل جاتا ہے یا لنگول سائڈ نکل جاتا ہے۔ دانتوں کا مطلب خوبصورت سفید ہونا، موتی جیسے چمکدار ہونا تو ضروری ہے، لیکن ان کا سیدھا بھی ہونا ضروری ہے، الائن ہونا بہت ضروری ہے، الائن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آڑے ترچھے دانت جو ہے تو نہ صرف برے لگتے ہیں بلکہ وہ کھانے میں بھی کچھ مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں بڑی اچھی سبزیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں نا، تمام طرح کی سبزیاں ہیں نا، بینگن بھی ہوتے ہیں پرپل کلر کے، گاجریں، مولیاں، سبزیاں، شلجم، چقندر، کتنے ہری سبزیاں، رنگین سبزیاں۔ اور ہمارے استاد نے ہم کو ایک جملہ بتایا تھا جب میں اسکن پڑھ رہا تھا کہ اگر اسکن کے کلر کو اچھا کرنا ہے، اسکن کے کلر کو اچھا کرنا ہے تو کلرفل جو ہے تو وہ غذا استعمال کریں، اور کلرفل غذائیں ہمارے ملک میں بڑی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر طرح کی سبزی اور ہر موسم کا پھل اللہ نے ہمیں جو ہے تو وہ ایک نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے، تو سبزیوں کو ہم لوگ بہت زیادہ پکا دیتے ہیں، بہت زیادہ پکا دیتے ہیں، ان کے اصل جو وائٹامنس ہیں، منرلس ہیں، وہ سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بھونتے رہتے ہیں ہم اس کو، بھونتے رہتے ہیں مسالے ڈال کے، تو اس کی جو اصل غذائیت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نیوٹریشن رہتی تھوڑی ہے، بس ایک وہ کہتے ہیں وہ مزہ رہ جاتا ہے اس میں، تو اس مزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے۔ ٹیسٹ اپنی جگہ، لیکن اپنی جگہ، لیکن جو اس کی غذائیت ہے، جو ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ نے اس کے اندر ایک رکھی ہے، تو ہم اس کو اسی طرح یوٹیلائز کریں نا۔ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں لوگ اتنا نہیں کوک کرتے، ہاں بالکل ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، ہم بہت ہلکا سا اس کو بالکل سوتے کرتے ہیں، اسے ہلکا سا آئل ڈالا، سوتے کیا، مسالے اوپر سے اسپرنکل کے، یہاں تو ہم مسالے بھر بھر کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف ہم ٹیسٹ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ غذائیت کے لیے تو بالکل یوزلیس ہے وہ چیز۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ ضرور استعمال کریں، بلکہ استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، اور ان کو بہت زیادہ نہ پکائیں، ان کو ہلکا کچا پکا پکائیں اور بہت زیادہ بھونے نہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر موجود تمام منرلز اور وائٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، صرف ذائقہ رہ جاتا ہے، لیکن جو اس کی صحت آپ کو ملنے والی ہوتی ہے، اس سے جو غذائیت آپ کو ملنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سبین، آپ یہ بتائیے کہ ہیلتھ کے شعبے میں آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے کام کر رہی ہے، تو آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ ہمارا بیسکلی پاکستان کا واحد ٹراما انفارمڈ ایجوکیشن سسٹم، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں ٹراما انفارمڈ تو جیسے آپ میڈیا انفارمڈ ہیں، اگر کوئی فیشن ڈیزائنر ہے تو وہ فیشن انفارمڈ، ٹھیک ہے، تو ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں وہ ساری کیوریٹڈ ہوتی ہیں، اینڈ وی میک شیور دیٹ وی ٹیک کیئر آف دا مینٹل ویل بینگ۔ تو ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں ہم ان کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں کہ جس سے ان کی ذہنی صحت کو ہم ٹھیک کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے اگر آپ بچوں کی بات کریں تو بچوں کے اندر ایک پینٹ اپ انرجی ہوتی ہے، ہاں اس کو وہ کہاں ریلیز کریں گے، بالکل، تو ہم ایز اے آرٹ کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اور میوزک کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں۔ یونیکنیس جس کی میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں بہت متاثر ہوئی جب میں اس ادارے میں آئی، ہر کلاس روم کے ساتھ ایک پیس کارنر ہے، پیس کارنر ہے، اچھا، اور بچوں کو بچپن سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب بھی وہ کسی سٹریس میں ہے، چاہے وہ ان کے گھر سے ہو، چاہے اسکول سے ہو، پیئر پریشر ہو، تعلیم کا پریشر ہو، جب وہ ذہنی طور پہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں تو بچہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، اچھا، اور وہ اٹھ کے اس پیس کارنر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا سسٹم انفارمڈ ہے اس چیز سے، اس کو کوئی اس نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا، اٹس پارٹ آف دا روٹین۔ وہ بچہ ہر ذہن کو، خواہ وہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، ایک سکون چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے، اپنا فوکس بحال کرنے کے لیے، ہاں، تو اس کے لیے ہم اس کو ٹولز وہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بچہ وہاں جا کے میڈیٹیشن کرتا ہے،
اس کو بچپن سے فاؤنڈیشن کی کلاس سے ہم نے یہ تربیت دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہم نے ایزل رکھا ہوا ہے, وہ آرٹ کو ایکسپریشن کے طور پہ یوز کر سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اس چیز کا شی میکس اے نوٹ آف دیٹ کہ یہ بچہ ہے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی چیلنج کا شکار ہے. اور اس کے بعد وہ ٹیچر اس بچے کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے, اور وہ بچہ اگر مسلسل اس کو جاتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر ہمارا مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر اس کو اسیس کرتا ہے کہ کیا وہ کنٹینیوس اس کے اوپر پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے تو پیس کارنر کی طرف جا رہا ہے اور پیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا نے کتنے پازیٹیو اور کتنے نیگیٹو اثرات مرتب کیے ہیں انسان کی مینٹل ہیلتھ پہ. میں سمجھتی ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو واقعتاً ہم میں سے ہر انسان کوئی کتاب ہی شاید لکھ سکتا ہے. اور اچھا سوال ہے نا. ہاں نا, بہت ہی اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کے سارے سوالات میں کہنا چاہوں گی واقعتاً بہت ہی انسائٹ فل ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا کا جو کہ ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر آیا ہے ہم سب کو, وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں زندگیاں, سب کی زندگیاں بہت زیادہ پبلکلی ایکسپوز ہو گئی ہیں. ہم پبلک شیئرنگ کو, اپنے اچیومنٹس کی شیئرنگ کو, اس میں کہیں بھی وہ جو احساس یا مائنڈفلنس کا ایک عنصر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, جس کے اندر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی شخص ہو کہ جس شخص کے پاس اس چیز کی رسائی نہ ہو, تو اس کا دل کیسا چھوٹا محسوس کرے گا. جیسے ہم لوگ کوئی اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس کی پکچرز بنا کے اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے بے انتہا فوائد ہیں, اس کی اہمیت سے انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا. واقعتاً یہ دنیا شاید اب تو چل ہی نہ پائے بالکل بھی سوشل میڈیا کے بغیر, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے اندر ایک مائنڈفل سا ایسپیکٹ, اویئرنیس کا بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کے, جس کے اندر ہم سب اس بات کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ جو ہم پوسٹنگز, جو پوسٹس ہم لگا رہے ہیں, ہم اپنے اس پوسٹ سے بھی کسی کی دل آزاری ہے نا. مطلب ہماری جو سائلنٹ پوسٹ جاری ہوتی ہیں, لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ معنی بھی ہوتے ہیں ان کے, اور ان کا جو ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ لفظ جو ہے وہ لہجے اور رویوں کے محتاج ہوتے ہیں. لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن کس لہجے میں کہا جاتا ہے, کس رویے میں کہا جاتا ہے, اس کے معنی جو ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور وہ انسان کے ذہن پر پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی جو ہے تو وہ اثرات ڈالتے ہیں. ڈاکٹر سلمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, ان کی بات بالکل صحیح ہے. سوشل میڈیا مینٹلی بہت افیکٹ کرتے ہیں. آج کل ہمیں نیڈ ہے, آج کل ہماری ضرورت بن چکی ہے سوشل میڈیا. آپ کی تو ساری مارکیٹنگ جو ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. نہیں, سوشل میڈیا سے صرف مارکیٹنگ کی بات نہیں, اویئرنیس بھی ہے. میں نے کافی لوگ دیکھے, دیکھو ہم, آپ نے اچھے اچھے سوالات کرے جو ماں کے دودھ کے حوالے سے, بہت سے ماؤں کو نہیں پتہ تھا. یہ بھی ایک کیمپین اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا سے اویئرنیس ہو رہی ہے, لیکن ہر چیز کے نگیٹیوٹی پوائنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اس طرف دیکھیں تو بہت وہ مطلب خراب طرف کی طرف جائیں, لیکن اگر ہم پازیٹیوٹی دیکھ لیں تو اس کا دنیا بہت بڑا افیکٹ ہے. لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس چیزوں سے. لوگوں کو جیسے ہم لوگ اسٹیٹک کی بات کریں یا ڈاکٹرز کی بات, یہ چیز اویئرنیس نہیں تھی. لوگ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے ریئر ٹرانسپلانٹ یا اسٹیٹک کا کام کرواتے تھے. تو یہ آج کل اویئرنیس آ کے سوشل میڈیا کے تھرو ان کو پتہ چل گیا کون سے ڈاکٹر صحیح کام کرتے, کون سے نہیں کرتا. سوشل میڈیا جو ہے وہ رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں, بلکہ شاید دنیا کا نظام جو ہے تو آج کے دور میں اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. لیکن اس کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا استعمال کریں, لیکن اس کا صحیح اور پازیٹیو استعمال کریں. تمام ہم کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال انسان کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے, اور اس کا پازیٹیو استعمال انسان کی مینٹل ہیلتھ پر بہت پازیٹیو اثرات مرتب کرتا ہے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس, اور آج خوبصورتی ہمارے پروگرام میں بھی بول رہی ہے, بڑی خوبصورت خواتین بول رہی ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور بڑے خوبصورت دانت ہیں سب کے جو کہ موتی کی طرح چمک رہے ہیں. تو خوبصورتی نہ صرف پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بولتی ہے بلکہ صحت رمضان میں بھی بولتی ہے. جاتے جاتے کوئی پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے, مہمان زیادہ ہیں, کوئی میسیج ہیلتھ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے اگر کوئی دینا چاہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھی غذا کھائیں, اور آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کہ مہنگائی کے حالات میں جو لوگ اسپیشلی اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں. ہاں, یہ بہت ضروری ہے. اپنے ہی دسترخوان خود ہی نہ کھا جائیں, خود ہی نہ کھائیں. آپ اپنے ہی دسترخوان کو وسیع نہ کریں, آپ دوسروں کو بھی, جہاں آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں وہاں 1 روٹی کھائیں, شیئرنگ پہ کریں. کسی کو شیئر کر لیں. آپ یقین کریں کہ کسی کو اگر آپ شیئر کر کے کھاتے ہیں تو وہی کھانا آپ کو اتنا زیادہ لطف دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں ٹراما کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. اس میں بڑی طاقت ہے.
ट्रॉमा में? ट्रॉमा में बड़ी ताकत है। अच्छा। अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे से कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। अल्लाह अल्लाह, और रूमी कहते हैं कि वुंड इज अ प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। जबरदस्त। तो मैं एक बुद्धा की एक छोटी सी थ्योरी मैं यहाँ पर पेश करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जी 2 एरो थ्योरी है इसकी। वो कहते हैं आपकी जो लाइफ है वो फर्स्ट एरो के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो एरो ऑफ ट्रॉमा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन से आता है। उस सदमे के ऊपर आपकी लाइफ उस एरो के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपकी लाइफ करती है सेकंड एरो पे, जो कि एरो ऑफ रिएक्शन होता है। क्या बात है, क्या बात। तो अगर हम ट्रॉमा के बाद एक हर अमल का रद्द अमल होता है, बिल्कुल तो ऐसे। ट्रॉमा की बात थोड़ा सा परवरदिगार अगर ऐसी किसी का- ताकत अता करता है कि ऐसा जख्म पे लगता है कि जख्म ना दें, जख्मों जी। पर मरहम भी जो है तो वो साथ बिल्कुल, साथ, अगर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। जख्म दे नहीं और अगर कोई जख्म मिले तो उस पर मरहम भी जो है तो साथ साथ लगाते जाएं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से चाह रही थी कि क्योंकि खुद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का पाकिस्तान में पार्ट रही हूँ फॉर सो मेनी इयर्स, मोर देन 12-15 इयर्स माशाल्लाह। और अभी करंटली भी जो मेरा रोल है वो ग्लोबल है विद फैमको एसोसिएट्स एज ह्यूमन कैपिटल एसोसिएट डायरेक्टर। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज जो मैं देना चाह रही हूँ वो ये कि देखिए, एक होती है हमारी ज़िंदगी का वो फोर फ्रंट का रोल जो हमें अदा करना होता है, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीट करनी होती हैं और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो एक वाहिद ड्राइविंग फोर्स मेरे लिए रही है और अब भी है, वो मोटिवेशन है जो मुझे मेरे काम पे मेरे बॉसेस से मिलती है कि मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ अपना किरण फाउंडेशन के साथ का जो खिदमत खल्क जो है वही। खिदमत खल्क वाली जो, क्या तो बात। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब इस तरफ जरूर एक एक कदम बढ़ाने की क्या कोशिश बात, करें। क्या बात। छोटा ही कदम सही, क्या बात। लेकिन उसके बाद जो सुकूनत और तमानत आपकी इंसान बात को को मैं एक शेर में महसूस होती है। मुक़ीद करना चाहूँगा। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। डॉक्टर सुलेमान मानी, ये अक्ल दाढ़ क्या होती है और ये कब आती है और क्या अक्ल दाढ़ के साथ अक्ल आ जाती है? मशहूर है कि अकल डर तब आती है जब इंसान नाकाम होता है। लेकिन असल में इसकी जो यानी शुरुआत है, विजडम टूथ कहते हैं ना इसको, विजडम टीथ इसे कहते हैं। ठीक है। ये 6 to 7 ईयर्स में ये शुरू हो जाते हैं बनना। तो ये तकरीबन लड़कों लड़कियों में 18 से लेकर 21 साल के दरमियान प्रॉपर आ जाते हैं। तो उस टाइम हमारे जो शऊर आ रहा होता है, हमें अकल आ रही होती है, तो इसीलिए उसको अकल दाढ़ का नाम दिया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अकल दाढ़ आ जाए तो आप में अकल आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की अकल दाढ़ नहीं निकली तो उसमें अकल नहीं है। अकल का ताल्लुक अकल दाढ़ से हरगिज़ नहीं है। अकल का ताल्लुक जो है तो वो आपके दिमाग से है, आपकी सोचों से है, आपके रवैयों से है। अच्छी सोचें रखें, अच्छे रवैये रखें, मस्बत सोचें, भला करते रहें, लोगों का दिलों को जोड़ते रहें। यकीन माने ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। ना आप किसी को ट्रॉमा दें, ना कोई आप किसी को ट्रॉमा नहीं देंगे तो कोई आपको भी ट्रॉमा नहीं देगा। माशरा बहुत जो है तो पीसफुल हो जाएगा। आप तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप लोग